القاعدہ کیا واقعی ایک اتنی بڑی آرگنائزیشن، اتنی بڑی تنظیم، اتنا بڑا ادارہ یا اتنا بڑا تحریک ہے کہ اس کے لیے پوری دنیا کو متحرک کیا جائے؟ امریکہ جیسی عالمی قوت اس سے مقابلہ کرنے کے لیے پورے یورپ کے ساتھ، مشرق وسطیٰ میں اپنے دوستوں کے ساتھ مل کے ان کا مقابلہ کرے، اس کا آزاد جائزہ لیا ہے مغربی صحافی اور بہت سینئر تجزیہ کار، اخبار برطانیہ کے ممتاز اخبار گارڈین سے منسلک جیسن برک نے، جو کہ القاعدہ کے بارے میں انہوں نے بہت تحقیقات کی ہے اور مغرب کے انداز سے انہوں نے القاعدہ کو تحقیق بھی کیا ہے۔ ان کے جو نتائج ہیں القاعدہ کے بارے میں وہ بھی جاننا بہت ضروری ہے۔ انہوں نے کہا کہ القاعدہ نے حیران کن طور پہ اپنے بارے میں کئی کہانیاں مشہور کی جن کا حقیقت سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ اپنا امیج بڑھانے کے لیے بھی القاعدہ نے کہانیاں پھیلائیں۔ گوانتانامو میں جو موجود القاعدہ کے کارکنان میں سے چند ایک ہی نے افغان جہاد میں حصہ لیا تھا۔ مطلب یہ ہے کہ جو اس وقت القاعدہ ہے اس میں سب وہ لوگ نہیں ہیں جو افغانستان میں جنہوں نے جہاد میں حصہ لیا۔ افغانستان میں سوویت یونین کی شکست میں غیر ملکی جنگجوؤں کا کردار بہت کم تھا۔ سوویت یونین کی جو شکست ہوئی اس کا کریڈٹ افغان مجاہدین کو زیادہ جاتا ہے، غیر ملکی مجاہدین کا اس میں کوئی قابل ذکر کردار نہیں تھا۔ القاعدہ کی صفوں میں آسانی سے خودکش مہمات پر راضی ہونے والے کم عمر لڑکوں کے بجائے تعلیم یافتہ اور ہوشیار نوجوان انتہائی تگدو میں شامل ہوتے ہیں۔ جو مشرق وسطیٰ سے لوگ اس میں شامل ہوئے اس میں نوجوان لڑکوں سے زیادہ تعلیم یافتہ لوگ شامل تھے۔ 90 کی دہائی کے اواخر میں القاعدہ نے مشرقی افریقہ میں امریکی سفارت خانوں پر حملے کیا، وہی اس کی شہرت کا باعث بنی۔ کئی کہانیاں تو عالمی حکومتوں نے خود ہی گڑیں۔ جیسن برگ کہتے ہیں 2002 اور 2003 میں دنیا بھر میں جبری حکومتوں اور عامروں نے مقامی طور پر القاعدہ سے منسلک نام نہاد گروہوں کا خلا کر کے دنیا کو دھوکہ دیا۔ جس کے ہاتھ جو آیا، جو ان کی حکومتوں کے دشمن تھے دنیا میں، انہوں نے ان گروہوں کا خاتمہ کیا اور ان کو القاعدہ سے جوڑ دیا۔ ایک زمانے میں بھارت نے بھی کہہ دیا تھا کہ اسامہ بن لادن مقبوضہ کشمیر میں چھپے ہوئے ہیں۔ روسی بار بار کہتے رہے کہ ان کے ملک میں جو شدت پسندی اور دہشت گردی ہوتی ہے اس میں القاعدہ کا نام ہے۔ مقدونیہ نے پاکستان سے تعلق رکھنے والے چند تارکین وطن کو حراست میں لیا اور القاعدہ سے تعلق ظاہر کر کے انہیں قتل کر دیا۔ پوری دنیا میں لوگوں کو جب دشمنی کی بنیاد پر یا کسی اور بنیاد پہ کسی گروہ یا تنظیم کے خلاف ایکشن لینا تھا تو اس کو القاعدہ سے منسلک کر دیا گیا، اور یہ روس سے لے کے مقدونیہ تک ہوا۔ امریکہ نے صدام حسین کا تعلق القاعدہ سے جوڑا اور کہا کہ انہوں نے ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن، بڑی تعداد میں لوگوں کی ہلاکت کے ہتھیار بنا لیے ہیں۔ القاعدہ سے صدام حسین کا تعلق ہے اور عراق پہ حملہ کر دیا۔ یہ سب سے بڑا کام کیا امریکہ نے، القاعدہ سے تعلق جوڑ دیا صدام کا اور اس پہ حملہ کیا، اور پھر خود امریکہ نے ہی تردید کی کہ یہ معلومات درست نہیں تھی۔ پھر یہ مغربی دنیا میں پروپیگنڈا کیا گیا کہ لندن القاعدہ کی کارروائیوں کا مرکز بن گیا ہے، اور برطانیہ میں اس حوالے سے ایک منظم طریقے سے پروپیگنڈا بھی کیا گیا کہ برطانیہ اور یورپ میں القاعدہ بہت زیادہ ایکٹیو ہو گئی ہے۔ جیسن برگ کے جو تحقیقات ہیں اس کے مطابق القاعدہ ہمیشہ ایک حوالہ تھی۔ القاعدہ کبھی بھی ایک منظم اور بھرپور تنظیم کی حیثیت سے پوری دنیا میں ایکشن کرنے کی اس کی صلاحیت نہیں تھی۔